نہیں، نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسٹاف ہینڈ بک اور اس کے بعد فروری میں جو ہم نے ٹریننگ رکھی تھی اس میں اسٹاف ہینڈ بک بھی تھی. ہاں بک ہے سر، سب سے پہلی بک ہے. ایک ادارے میں کام کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے میرے حقوق کیا ہیں اور میرے فرائض کیا ہیں، کیونکہ جب اس کا سینئر اسے اس کے حقوق نہیں دے رہا تو وہ اس سے بات کر سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے. میں اگر غلطی کرتا ہوں تو ٹیچر سیکشن ہیڈ کا کام ہے کہ مجھے بتانا سر یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، پی ایس کے رول میں یہ نہیں آتا، یہ پی ایس کے رول میں یہ نہیں آتا، یہ چیز اس طرح ہوگی. کیوں سر ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، کرتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے مجھے کسی چیز میں، اکثر اوقات ایسا ہے کہ میں نے کسی چیز میں کوئی غلطی کی ہو تو ٹیچر نے آ کے مجھے بتایا سر یہ آپ نے یہ چیز غلط کر دی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. میں نے فوراً اس غلطی کو دور کر دیا. کیوں؟ مجھ سے جو پوچھے گا میرا سینئر وہ پوچھے گا کہ اے پی ایس کا رول کیا کہتا ہے. مجھ سے وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ پرنسپل صاحب آپ کی مرضی شامل ہے یا نہیں شامل ہے. ایک ٹیچر کے ہائرنگ سے لے کے اس کو فارغ کرنے تک اے پی ایس نے ہمیں رول دیا ہوا ہے کہ آپ نے ٹیچر کو ہائر کیسے کرنا ہے اور فائر کیسے کرنا ہے. کیوں جی؟ جن لوگوں نے ہینڈ بک پڑھی ہے ان کو پتہ ہے اس میں. جی اور کس نے پڑھی ہے جی؟ کو ہاتھ کھڑا کریں. میں ان کے علاوہ جی آپ اپنا وقت نہ ضائع کریں آپ. جی سر آپ نے پڑھی ہے، آپ میں کوئی ایک دو باتیں اس میں سے مجھے بتا دیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کے علاوہ ٹیچرز نے پیریڈ ایجوکیشن کی چھٹیوں کو پروسیجر بتایا کہ 2 چھٹیاں کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کرو میڈیکل ریکارڈ. کون سی 2 یہ ہیں؟ اس کو ذرا ڈیفائن کر دیں. مطلب جو کیجول لیو ہوتی ہیں جو ہماری منتھلی ہو جائیں گی. ہماری ٹوٹل کیجول لیوز یا ارجنٹ لیو جو ہیں وہ 10 ہیں، وہ ایک ہے 1 ہے. وہ جو 1 لیو ہے 2 آپ کہہ رہے ہیں وہ سک لیو ہے. وہ سک لیو بھی 10 ہیں. اگر آپ 2-3 سے زیادہ کریں گے، 2 سے زیادہ کریں گے تو آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا، لکھا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، کیجول لیو صرف ایک ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. باقی وہاں پہ لیٹ آنے والوں کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ کتنے دن لیٹ آئے گا تو ایبسینٹ مارک ہوگا. 1 ایبسینٹ، 3 بھی لیٹ آئے گا تو 1 دن مارک، اور 2 شارٹ لیو ہوتے ہیں. 2 اگر جلدی چلا جائے گا تو 1 اس کی ایبسینٹ مارک ہوگا. میں نے سب سے پہلے آپ سے کہا ہے کہ اگر میں قانون سے ہٹ کے بات کروں تو آپ کا کام ہے مجھے بتانا. ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں. اور جتنا بھی یہ چیزیں ہیں اس میں ہم سیکشن ہیڈ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم بڑا سوچتے ہیں، بڑا ٹیچر کو کنونس کرتے ہیں بلا کے. اگر پھر بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے، کبھی ہم نے فرسٹ ڈے میں ایکشن نہیں کیا ہے. کیوں جی؟ سیکشن ہیڈ بیٹھے ہیں، مس انم بھی سیکشن ہیڈ رہی ہیں، مس زرمینہ ابھی آئی ہیں، محب صاحب بہت پرانے، ان کو پتہ ہے کہ ہم بار بار کنونس کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہم پھر اپنا کام کرتے ہیں. بار بار اس کو رائے دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، آپ لیٹ آ رہے ہیں، آپ جلدی جا رہے ہیں. یہ ادارہ ہے، ادارے چلتے ہیں قانون اور اصول پہ. ادارے ہوا میں نہیں چلتے ہیں. ادارے میں کسی شخص کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے کہ جس وقت وہ سویا ہوا اٹھے اور اسکول آ جائے اور جس وقت اس کا جی کرے یہاں سے نکل جائے. ادارے کا ڈسپلن ہوتا ہے، کس وقت آنا ہے، کس وقت جانا ہے اور کیا کرنا ہے. دوسری چیز میں ریسنٹلی بھیجی ہے، چلیں اس کو پہنچیں. اسٹوڈنٹ کونسل کی جو ہیرارکی ہے، آرگانوگرام ہے، یہ کسی کو پتہ ہو تو اسٹوڈنٹ کونسل اے پی ایس کا ایک عام حصہ ہے. اور یہ کوئی ہمارا کیلنڈر میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ پکا چلتا آتا ہے، ہر سال پھر چینج ہو جاتی ہے. ٹیچر چینج ہو گیا، دوسرا ٹیچر آ جائے گا. بچہ جو اس کا چیئرمین تھا، سرپرست تھا، ریپ تھا، کیپٹن تھا، جو بھی تھا، چلا گیا اسکول سے، یا اس نے کہا جی میں ابھی کام کرنے سے معذرت کرتا ہوں، تو نیا آ گیا. لیکن ہاؤسز چلتے رہتے ہیں، ہاؤسز کبھی ختم نہیں ہوتے. ہاؤسز ایسے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کونسل چلتی رہتی ہے. اس کے بعد کلب ہیں تو کلب چینج ہوتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ
ایک کوئی لٹریچر کا کلب یا کوئی کلب ایک بچہ چلا رہا ہو، بچی چلا رہی ہو، وہ چلی گئی ہو، اس کے بعد اس سکیل کا بچہ ہمارے پاس ہو ہی نہ کہ جس کو ہم ذمہ داری دیں، یا اس سکیل کا ٹیچر ہی نہ ہو جس کو ہم ذمہ داری دیں اور وہ کلب چلے، اسی کا نیا کلب آ جاتا ہے۔ 17-18 کلب میں سے جتنے کوئی سکول افورڈ کر سکتا ہے اتنے۔ جی اس کے لیے کوئی مجھے آرگانوگرام کون بتائے گا؟ جی سر یہاں پہ کلاس بنائے جاتے ہیں سر، بوائز اور گرلز۔ ٹھیک ہے جی، نہیں ٹاپ سے آپ نیچے آ جائیں۔ سب سے پہلے ہیڈ بوائے ہیڈ گرلز ہیں جو سینئر موسٹ کلاس سے، ہماری سینئر موسٹ کلاس 2nd ایئر ہے، اور یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اس میں ایک مستقل نہیں ہے ہم نے کسی کو وقتی طور پہ ہیڈ بنا دیا اور اس کے بعد ہم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نیچے پھر ہاؤس کیپٹن آ جاتے ہیں۔ ہمارے 4 ہاؤس ہیں، نام کون بتائے گا؟ جی یہ 4 ہاؤسز ہیں، یہ چاروں کے چاروں ہاؤسز جو ہیں 3 سیکشن میں کام کرتے ہیں، سینئر میں بھی، مڈل میں بھی اور جونیئر میں بھی۔ اس کے بعد پھر نیچے ہماری ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں۔ کلاس ریپ ہے جس کو مانیٹر کہتے ہیں، بہت سے اسکولوں میں مانیٹر بھی کہتے ہیں، بہت سے اسکولوں میں اس کو پریفیکٹ بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے جی؟ کلاس ریپریزنٹیٹیو، CR۔ APSS کو کیا کہتا ہے؟ CR۔ جس طرح بہت سے اسکول CP کو، چیک پوائنٹ کو منتھلی ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ منتھ بعد دیتے ہیں، لیکن APS اس کو کیا کہتا ہے جی؟ چیک پوائنٹ کہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایگزامینیشن کہتے ہیں لیکن APS اس کو اسسمنٹ کہتے ہیں، ایگزامینیشن نہیں کہتا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری پالیسی میں لکھا ہوتا ہے فرسٹ اسسمنٹ۔ اسسمنٹ بڑا جامع لفظ ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو APS کے اپنے ہیں، کچھ الفاظ اسکولوں میں کامن ہوتے ہیں، کچھ الفاظ جو ہیں وہ اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن پروسیس ایک ہی ہے۔ گورنمنٹ اسکول کا، پرائیویٹ اسکول کا، اور یہ جتنے بھی اسکول سسٹم ہیں، ان کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہے۔ پتہ ہے بہت سے اسکولوں میں سیکشن ہیڈ نہیں ہوتا، کوآرڈینیٹر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کوآرڈینیٹر۔ یہ جی پرائمری کا کوآرڈینیٹر ہے، یہ سیکنڈری کا ہے، یہ مڈل کا ہے، اور دوسرا اس میں وائس پرنسپل ہوتے ہیں۔ وائس پرنسپل اکیڈمک اور وائس پرنسپل مینجمنٹ۔ بڑے اسکولوں میں 2 وائس پرنسپل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اکیڈمک جس نے اکیڈمک دیکھنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مینجمنٹ والا جس نے ساری مینجمنٹ دیکھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ پروسیس ہیں سارے اسکولوں میں، کام ایک ہی ہے، بچوں کو تعلیم دینا ہے، اور بچوں کو تعلیم دینے میں کلاس میں سب سے پہلے جو ٹیچر کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کو آمادہ کرنا۔ بچے اگر پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے تو آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے۔ آمادہ کیسے کریں گے؟ سابقہ معلومات کا جائزہ یا اس کی پیشکش، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اپنے سبق کی بنیادی اصطلاحیں جو ہیں، بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو آنی چاہیے۔ آپ کے سبق کی بنیادی چیزیں جب بچوں کو نہیں آئیں گی تو آپ کی تدریس، آپ کی جو ٹیچنگ ہے وہ بیکار ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو روزانہ ٹیچر نے سٹارٹ میں کرنا ہے، بچوں کو آمادہ کرنا ہے۔ بچے آمادہ نہیں ہوں گے وہ آپ سے نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سبق کو پیش کرنے کے بعد زیادہ کام کس سے کروانا ہے؟ بچوں سے۔ زیادہ کام ٹیچر نے، وہ کامیاب ٹیچر ہوتا ہے جو بچوں کو مصروف رکھتا ہے اور سارا کام بچوں سے کرواتا ہے، گروپ ڈسکشن کرواتا ہے، گروپ ایکٹیویٹی۔ یہ لرننگ بائی ڈوئنگ، لرننگ بائی ڈوئنگ جس ٹیچر نے سیکھ لیا ہے نا، پتہ ہے اس میں سیکھنا کیا ہوتا ہے کہ میرا یہ جو ٹاپک ہے، میرا یہ جو سبق ہے، میرا یہ جو یونٹ ہے، میرا یہ جو چیپٹر ہے، اس میں ڈوئنگ کیا ہے، میں بچوں کو کون کون سی ایکٹیویٹی کرواؤں کہ بچے یہ چیز سیکھ جائیں گے اس ایکٹیویٹی سے۔ ہر ایکٹیویٹی کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر ٹیچر یہ جان لے، خواہ وہ اردو ہے، انگلش ہے، میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، کوئی سبجیکٹ بھی ہے، اگر ٹیچر یہ جان لے کہ اس ٹاپک کے لیے، اس لیسن کے لیے، اس سبق کے لیے یہ ایکٹیویٹی کارآمد ہوگی تو وہ کامیاب ٹیچر ہے۔ ظاہر ہے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سبق یاد کروانے کے لیے میں ان کو کون سی ایکٹیویٹی کروں۔
اسی طرح ہے یہ لرننگ بائی ڈوئنگ، اس طرح ہے دنیا لرننگ بائی ڈوئنگ کی طرف جا رہی ہے۔ 21ویں صدی کے 22 سال ہو گئے ہیں، 22 سال سے یہی چیز آ رہا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ، لرننگ بائی ڈوئنگ۔ ہم جہاں کسی کا انٹرویو سنتے ہیں تو لرننگ بائی ڈوئنگ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مقید رکھنا ہے، قید رکھنا ہے بچے کو یہ کلاس روم کی حد تک، اور اسے ہم نے کوئی طوطا بنانا ہے کہ رٹا لگا کے آپ طوطا بن جائیں، نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ آگے جب ہم 9th 10th میں فرسٹ سیکنڈ ایئر میں جاتے ہیں، سینئر کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے بچہ وہی کامیاب ہوگا جس کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، اور پھر اس سے آگے کو اسٹیپ ہے جاب یا یونیورسٹی کالج ایڈمیشن، اس میں وہی بچہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے جس سے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، جس کا مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوتا ہے پہلے سے، چھوٹی کلاسوں سے مائنڈ۔ اب یہ چیزیں 9th سے نہیں شروع ہوتی ہیں، یہ چیزیں چھوٹی کلاسوں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ جو ٹیچر، جو اسکول چھوٹی کلاسز سے لرننگ بائی ڈوئنگ پہ جاتا ہے، بچوں کو ایکٹیویٹیز کرواتا ہے، کلاس روم سے باہر لے کے آتا ہے، بولنا سکھاتا ہے، وہ اسکول کامیاب ہے۔ تو میں رول سے ادھر اس طرف آ گیا تھا، ہم سب نے رول کو فالو کرنا ہے۔ میں اگر فالو نہ کر رہا ہوں نا تو آپ کا کام ہے، میں خفا نہیں ہوتا ہوں کہ آپ مجھے آ کے بالکل آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ رول آپ فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ لیٹ آ رہے ہیں، آپ جلدی جا رہے ہیں، آپ بہت زیادہ چھٹیاں کر رہے ہیں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، میرا احتساب کر سکتے ہیں۔ میں جس پچھلے اسکول میں تھا، مجھے کبھی بھی آفس میں صبح کے وقت ٹیچر نے نہیں بیٹھنے دیا، جو ڈسپلن انچارج تھی۔ اگر کوئی پیرنٹس آ جائیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ مجھے پکڑ کے لیے، سر اسمبلی آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ یقین کریں ایک دن بھی نہیں بیٹھنے دیا کبھی اس نے مجھے، میں کبھی خفا نہیں ہوں اس پہ۔ اکثر بات پیرنٹ بیٹھے ہوتے تھے، میں ان سے کہتا جی یا آپ چلے جائیں، آپ کی بات ختم ہو گئی ہے، یا آپ بیٹھ جائیں، میں 20 منٹ بعد آتا ہوں۔ وہ روزانہ وہ ختم ہوا، پہلا پیریڈ شروع ہوتا ہی آفس میں آتا ہے ٹیچر، آج سر آج وہ 1 کلاس کی فلاں ایکٹیویٹی ہے جی، آپ نے آنا ہے بس ادھر، آج 9th کلاس کی یہ ایکٹیویٹی ہے جی، آج 10th کلاس کی یہ ایکٹیویٹی ہے۔ ان کو ہم بایولوجی کے، میتھ کے، کیمسٹری کے فلاں لیسن پہ ویڈیو دکھا رہے ہیں، وہ ویڈیو کے بعد ہم ان سے آنسر کوشچن کریں گے۔ ہوتا ہے نا 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے کسی ٹاپک پہ، وہ ویڈیو 3 بار بچوں کو دکھائی جاتی ہے، 3 بار کے بعد ٹیچر کے پاس کوشچن پیپر بنا ہوتا ہے شارٹ آنسر کا، سب بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے، جی بچوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں سے آپ آنسر کر دیں۔ بچوں کو پہلے بتا دیا جاتا ہے، بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے اس پہ لکھنا ہے۔ اردو والی ٹیچر کوئی کہانی کی سٹوری ہوتی ہے، وہ دکھانے کے بعد بچوں سے کہتے ہیں بچے یہ آپ کا پیپر ہے جی، یا پیپر بچے ساتھ لے آتے ہیں، اب آپ یہ سٹوری لکھیں، انگلش کی ہے اردو کی ہے۔ کوئی چیزیں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کہتے ہیں، اس میں مجھے لازمی جانا ہوتا تھا، پاس بیٹھنا ہوتا تھا کہ بچے غور سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، یا کیسا اس میں ہے۔ دیکھیے یہ ایکٹیویٹیز ہیں، ایکٹیویٹیز کے بغیر لرننگ نہیں ہوتی ہے۔ لرننگ ہوگی، روٹ لرننگ ہوگی، بچہ رٹا لگائے گا، ویسے یاد کر لے گا، اور یہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہیں جی وہ سی پی ہو رہا ہے اور اسسمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ ہمارا سی پی 1 یونٹ سے ہوتا ہے، وہ تو بچے نے ساتھ ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ کیا والدین بچوں کو گھر میں رٹے لگواتے ہیں کہ بیٹھ کے ادھر رٹے لگائیں گے؟ اس کی نہیں، ایکٹیویٹی ہماری ساتھ ساتھ جاری رہے گی، اسی سی پی کے متعلق کروا دیں، اسی یونٹ کے متعلق کروا دیں، اسی یونٹ کے متعلق ڈیبیٹ کروا دیں، اسی سے ڈسکشن کروا دیں، اسی یونٹ کے متعلق کوئز پروگرام رکھ لیں بچوں کا، 15-20 چھوٹے چھوٹے کوشچن تیار کریں اور بچوں کو بٹھائیں اور ان کا آپس میں کمپٹیشن کر دیں، کیونکہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ابھی اس ماحول میں نہیں ہے۔ دوسرا ہے آئی سی ٹی۔ آئی سی ٹی جو ہے وہ پہلے ٹیچر جانتا ہوگا، پھر بچے جانیں گے۔ ٹیچر کے پاس آئی سی ٹی کی اسکل ہونا ضروری ہے، کیونکہ 22 سال ہو گئے ہیں، 21ویں صدی کے شروع ہوئی تھی حکومت نے، بلکہ پوری دنیا نے اعلان کیا تھا کہ اب ہر پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ آئی سی ٹی کو اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس لیے جہاں اس سکل میں آپ کی کمی ہے اس سکل کو آپ پورا کر لیں، یہ سکل آپ کو زندگی میں کام آئیں گے۔ دیکھیں آج آپ اے پی ایس میں نہیں ہیں، میں ہوں نہیں ہوں، لیکن جو میں یہاں سے سیکھوں گا وہ مجھے اگلی زندگی کسی سٹیپ میں جا کے کام آئے گا۔ کچھ نہیں ہے تو مجھے اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے لیے تو کام آ ہی جائے گا نا، آپ کو بھی اپنی اولادوں کے لیے کام آ جائے گا۔
کیونکہ بچے تو ہمارے یہ بڑے ہو گئے ہیں، اب چھوٹے اگلی نسل جو ہے وہ پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں، ان کے لیے تو کام آئے گا، ان کو تو ہم پڑھا سکیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ میں بھی سیکھتا ہوں، میں روز سیکھتا ہوں، یہ نہیں ہے میں نہیں سیکھتا ہوں، روز سیکھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو بھیجتا ہوں APS کی بکلیٹ سے نکال کے بھیجتا ہوں، میں نے کبھی اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں لکھا ہے۔ میں جو حفظ قرآن پالیسی اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے وہ اس لیے والدین سمجھ جائیں، وہ ساری کی ساری لفظ بلفظ جو ہے وہ ہماری بک میں لکھی ہوئی ہے۔ حفظ قرآن پالیسی کیا ہے، اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ اس لیے کیا کہ جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچوں کو حافظ بنائیں، تو اس کے لیے APS نے یہ آفر دی ہوئی ہے کہ آپ کے بچے کی تعلیم جو ہے وہ جاری رہے گی، وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی۔ جو چیزیں میں آپ کو بھیجتا ہوں میں APS کی بک سے بھیجنے، کبھی اپنے طرف سے تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے۔ آپ کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ آپ ان پکچر رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نہ پتہ ہو جی کہ APS کا یہ رول کیا کہتا ہے۔ لہذا اسٹاف اینڈ بک میں سب کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ اس کے بعد اسسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن پالیسی میں نے واٹس ایپ بھی کی ہوئی ہے، میرے پاس ہارڈ میں بھی آ گئی ہے۔ اگر ہارڈ میں بھی آپ کو جس وقت چاہیے ہو آپ پڑھ کے اس کو مجھے واپس کر سکتے ہیں کہ ایگزامینیشن اینڈ اسسمنٹ پالیسی کیا کہتی ہے۔ اس کے بعد ہم اکیڈمک کیلنڈر کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا جو جولائی اور اگست کا اکیڈمک کیلنڈر تھا اس میں کیا کیا ہے۔ جولائی میں ہم نے سبجیکٹ کوآرڈینیٹر اناؤنس کرنے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے، وہ اس منتھ میں آپ کر دیں تاکہ ہم سیکشن وائز سبجیکٹ کی ایکٹیویٹی کو ڈیزائن کر سکیں کہ ہم نے اردو کی ایکٹیویٹی کب کرنی ہے، انگلش کی کب کرنی ہے، میتھ کی کب کرنی ہے، سائنس کی کب کرنی ہے۔ اس کے بعد اینٹی ڈرگ اویئرنیس یہ ہو گیا تھا، کرائسس مینجمنٹ ڈرل نہیں ہو سکی ہے، یہ پھر کسی وقت ہم کر لیں گے۔ باقی یہ پری سیکشن کی سیکشن ایڈ آئی نہیں ہے، اس میں ان کے ریڈ کلر ڈے تھا، ان کی کوئی رپورٹ میرے پاس نہیں آئی ہے۔ گرانڈ پیرنٹس اسٹوری ٹیلنگ تھا، یہ بھی نہیں آئی ہے۔ ٹری پلانٹیشن تھی، اچھا ٹری پلانٹیشن صرف پری کی ہے، کسی اور سیکشن کی نہیں ہے۔ ٹری پلانٹ یہ 3 ایکٹیویٹی تھیں ہماری پری سیکشن کی، یہ نہیں ہوئی ہیں کیونکہ میرے پاس اس کی کوئی رپورٹ کوئی پکچر نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد اگست میں آ جائیں، کنٹیجیس ڈیزیزز ہو گیا تھا، اس کی رپورٹ بھی بن گئی ہے۔ محرم بھی ہو گیا تھا، انڈیپینڈنس ڈے کل ہے، کلاس اسسمنٹ ہماری جاری ہے۔ اس کے بعد 26 اگست کو یوتھ ڈے ہے۔ ویسے یہ یوتھ ڈے جو ورلڈ میں منایا جاتا ہے 12 اگست ہے، لیکن انہوں نے ہمارے کیلنڈر میں جو رکھا ہوا ہے وہ 26 اگست ہے۔ یوتھ ڈے کے لیے آپ پہلے سے تیاری کر لیں، بچوں کو بتا دیں کہ یوتھ کیا ہوتا ہے، یوتھ کے کیا کیا کام ہے، یوتھ کی کامیابی کس میں ہے۔ یوتھ ڈے اسی طرح ہوتا ہے، اس دن ہم نے جس دن یوتھ ڈے ہوگا اس دن ہم نے روز ہر ٹیچر نے کلاس میں جا کے 2 سے 3 منٹ یوتھ کے حوالے سے بات کرنی ہے اور بچوں سے پوچھنا ہے، یعنی اس ڈے کا تھیم ہو جاتا ہے، اس ڈے کا تھیم ہو جاتا ہے۔ باقی جو کمبائن بات ہے پورے اسکول کے ساتھ وہ ہم اسمبلی میں کر لیں گے اسی دن، کیونکہ دن کو الگ الگ ایکٹیویٹی کروانا اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ ہم کمبائن اسمبلی میں یوتھ پہ بات کر لیں گے۔ ٹیچر کا کام ہے کہ یوتھ ڈے کو تھیم بنا لینا کہ بچوں کو پتہ ہو کہ یوتھ ہوتا کیا ہے، کسے یوتھ کہتے ہیں اور اس کے کیا کام ہیں۔ بس یہ ہمارا اس میں تھا۔ پھر اس کے بعد PTM اور رزلٹ جو ہمارا سینئر سیکشن کا ہے وہ 27 اگست کو ہے، مڈل کا بھی 27 کو ہے اور جونیئر کا بھی 27 کو ہے۔ اب ایگریگیٹ مارکس، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو لیو پہ ہیں، خاص کر آرمی والے جن کی لیو یہ بنتی تھی، انہوں نے پراپر اپلیکیشن دی ہے اور ساتھ ایگریگیٹ مارکس کی ریکویسٹ کی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے ایگریگیٹ مارکس کی ریکویسٹ نہیں کی ہے۔ اس کے لیے آپ سب کو پتہ ہے، پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں کچھ نہیں لکھنا۔ جب آپ مارکس اپلوڈ کر رہے ہوں وہاں اس کو خالی چھوڑ دینا ہے، کوئی ڈیش میش بھی نہیں لکھنی ہے، بس اس کو آپ خالی چھوڑ دیں۔ خالی کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ رزلٹ اگلی چیک پوائنٹس میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی پیرنٹس نے مجھے ریکویسٹ کی تھی ایگریگیٹ کے لیے، اس لیے کی تھی سر کہ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ایڈمیشن لیٹ ہو جائیں، وہاں بڑا شہر ہے، وہاں بچے کمبائن نہیں ہوتے، پری سیکشن الگ ہوتی ہے، جونیئر الگ ہے، پھر بوائز گرلز
الگ الگ ہیں، دور دور ہیں، ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ لہٰذا ان کے آپ ایگریگیٹ لگا دیں۔ کچھ پیرنٹس کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس کو خالی چھوڑ دیں، پالیسی کے مطابق ہم آگے چلے جائیں۔ تو وہ میں نے سیکشن ہیڈ کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے۔ ٹیچر جانتا ہے، ٹیچر بچے کو جانتا ہے کہ یہ بچہ کتنے نمبر میں قابل ہے یا نہیں جانتا؟ ٹیچر جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ مجھ سے کہ پوچھے اس بچے کو کتنے نمبر دینے ہیں، یا یہ بچہ کس لیول میں جا رہا ہے، یا سیکشن ہیڈ سے کوئی پوچھے، نہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ ٹیچر جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میرا یہ بچہ اتنے مارکس کے قابل ہے۔ یہ ہماری اس پالیسی میں موجود ہے، یا تو ہم خالی چھوڑ دیں یا ہم ایگریگیٹ لگائیں۔ زیادہ ہم خالی چھوڑتے ہیں کیونکہ اگلے سی پی میں جا کے بچہ اپنی کارکردگی کو دکھا دے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر والا کیس ہے نا جی، یہ جو لوگ ادھر ابھی آ رہے ہیں اس سے رابطہ کر رہے ہیں، میں نے ان کو سلیبس، چیک پوائنٹ، سارا کچھ میں نے ان کو بھیجا ہوا ہے، ان کے لیے مشکل ہے۔ کچھ لوگ عوام ریجن سے آ رہے ہیں، اب عوام ریجن کے اسکول جو ہیں 15 اگست کا انہوں نے کہا ہوا ہے، شاید پھر ایکسٹینڈ ہو جائے یا کچھ اور ہو، 15 کا کہا ہوا ہے، پہلے 1 اگست تھا، اب وہ 15 اگست سے کریں گے۔ اب وہ عوام ریجن میں ہیں، وہ تو 15 اگست سے ان کی یہ پڑھائی شروع ہوگی۔ وہ کور ریجن میں آ رہے ہیں، ان کو ہم نے پالیسی ہمیں کہتی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہماری پالیسی واضح کہتی ہے کہ یہ اس کی جینوئن ریزن، باقی اس کے علاوہ غیر حاضر ہونے کی، ایبسینٹ ہونے کی کسی بچے کی کوئی جینوئن ریزن نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد 14 اگست کی تیاری ہے، بچے آئے ہوئے ہیں 14 اگست کے لیے، ان کو آج ہم نے ریہرسل کروانی ہے 12 بجے تک۔ کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام، ٹیچر جو ہے وہ اپنے وقت پہ 7:30 بجے تک آ جائیں تاکہ ہم اپنی تیاری کر کے 8:30 تک ہم پروگرام شروع کر دیں، تاکہ وقت پہ وہ 12 بجے ختم ہو جائے۔ اس دفعہ ہم نے ہر بچہ، جو بچہ بولنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں وہ 4 جملے بھی اگر اسٹیج پہ آ کے، ایک چھوٹا سا بچہ 3 سال کا کہتا ہے جی میں بولوں گا، اس کو اٹھا کے لے کے آئیں، اس کو اٹھا کے لے کے آئیں، اسٹیج پہ بٹھائیں، وہ 3 جملے بول کے چلا جائے۔ کبھی کسی بچے کو ڈسارٹ نہ کریں۔ اس عمر ہے، یہ 3-4 سال کی عمر ہے، بچہ بولنا سیکھے گا۔ ہم نے ان بچوں کو اسٹیج پہ لانا ہے۔ ماؤں سے صرف آپ کہہ دیں جو آپ کے پاس آتی ہیں، آپ ایسا کریں کہ بچے کو چیزیں تیار کر کے بھیجا کریں۔ کلاس میں جو بچہ جو چیز تیار کر کے آئے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر کا کام ہے کلاس میں اس بچے سے پیش کروانا۔ کوئی پوئم یاد کر کے آتا ہے، کوئی قرات یاد کر کے آتا ہے، کوئی نظم یاد کر کے آتا ہے، کوئی چیز بھی، وہ میں کہتا ہوں کوئی گانا تیار کر کے بھی آتا ہے، تو تب بھی آپ کلاس میں بچے کی پریزنٹیشن لیں، بچے کو پیش کریں بچوں کے سامنے۔ وہ بچہ پھر ایڈیٹوریم میں بھی آئے گا۔ کلاس سے شروع کریں، مت بچے کو غلط پڑھے، غلط الفاظ کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہو جائیں گے الفاظ اس کے، لیکن وہ جو آپ اس کو ڈسارٹ کریں گے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ایک دفعہ ذہنی ڈپریشن میں آ گیا نا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ بچے کو ہمیشہ یہ کہیں آپ بہت کچھ ہیں، آپ ان پہاڑوں کو گرا سکتے ہیں، دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ بچے کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کریں، بچے کو کبھی بھی ڈسارٹ نہ کریں۔ کس لیول کا بچہ ہے، خواہ وہ 3 سال کا ہے یا 16 سال کا ہے، بچے کو ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں، اس کی ہمت دیں، اس کو حوصلہ شکنی نہ کریں کبھی بھی۔ باقی اس میں بچے کے متعلق پی ٹی ایم میں کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں، یہ پی ٹی ایم سے پہلے ہم ایک سیشن رکھیں گے کہ کیا کرنا ہوتا ہے اور کیا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اٹینڈنس، مس آپ کے پاس ارلی اسٹیج 1 میں جو بچے بے داخل بیٹھے ہوئے تھے، ان ایڈمیٹڈ، ان میں سے کتنے داخل ہو گئے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں؟ ان کو ہم نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کل فرائیڈے کی۔ ہاں، وہ 3 رہ گئے ہیں۔ 3 کا یہ ہے کہ اگر وہ پھر ایک دن ان کو ہم دیتے ہیں منڈے کا، وہ اگر ایڈمٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے پیرنٹس سے معذرت کریں گے کہ اب اسکول نہ آئیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ کلاس پہ لوڈ پڑتا ہے، کلاس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سر اور کوئی ایسا بچہ جو مسلسل نہ آ رہا ہو 12 دن سے آپ کی کلاس میں؟ دیکھیں جولائی کے اینڈ تک تو ہم نے اس کا انالیسس کیا تھا، اب یہ اگست کا انالیسس ہے کہ جو بچہ مسلسل نہ آ رہا ہو اور آپ کے پاس اس کی کوئی اپلیکیشن نہ ہو، کوئی میسیج نہ ہو، کوئی کال نہ ہو، کوئی ایسا بچہ ہے؟ ایسے اگر بچے جو اسسمنٹ میں سی پی میں نہیں آ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس سے رابطہ کریں۔ ٹیچر اور سیکشن ہیڈ جو ہیں پیرنٹس سے پوچھیں کہ بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس میں آپ سستی کریں گے نا تو کل پی ٹی ایم میں ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے رابطہ کیا تھا یا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے
بچہ پیرنٹس کو مس گائیڈ کر رہا ہو کہ میری تیاری نہیں ہے جی، یہ ضروری نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے نا. اگر بچہ پیرنٹس کو مس گائیڈ کر رہا ہے یا پیرنٹس کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کا کام ہے پیرنٹس کو آگاہ کرنا کہ آپ کا بچہ اس اسسمنٹ میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا ہم اسے وارننگ لیٹر جاری کریں گے اور یہ آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا ہے. ہم جب پورے اصول APS کے اپنائیں گے تو ہم سکھ میں رہیں گے، اصول نہیں اپنائیں گے ہم پریشان ہیں. کیونکہ ہم نے PTM میں ان بچوں کو جو زیادہ ایبسینٹ ہوتے ہیں یا جن کا CP اور اسسمنٹ میں رزلٹ کمزور ہے، ان کو ہم وارننگ لیٹر جاری کریں گے. کیونکہ پہلے CP سے ہی ہم شروع کریں گے تب ہم کامیاب ہوں گے. آخری اینول رزلٹ میں جا کے پیرنٹس سے بات کرنا یہ موضوع نہیں ہے، پہلے دن سے ہم کریں گے. اس میں دیکھ لیں جی ایگریگیٹ مارکس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جن کی ہمارے پاس انفارمیشن ہے ٹھیک ہے، جن کی نہیں ہے ان کو آپ کچھ نہ چھیڑیں، کوئی 0 ڈیش وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں یہی ساری ہماری باتیں تھیں. اب آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہو تو بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں. آخری بات یہ جو غیر حاضر ہونے والی بات ہے، یہ مجھے اور سیکشن ہیڈ کو پتہ ہے کہ جب ٹیچر نہیں ہوتا تو ہمارے لیے کیا پریشانی ہوتی ہے، پیرنٹس کی کتنی سننی پڑتی ہے. کیونکہ زیادہ پیرنٹس کو ہم آفس سے فارغ کر دیتے ہیں، آپ کے پاس نہیں لے کے آتے کہ آؤ جی انتہائی ضرورت ہو تو ٹیچر کو بلاتے ہیں، نہیں تو ہم نہیں بلاتے ٹیچر کو، انتہائی ضرورت ہو. یہ غیر حاضر ہونے میں ادارے اور بچوں کا بڑا نقصان ہے، اور ایسا نقصان ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. جب ایک بندہ کسی ادارے اور بچوں کو نقصان دے رہا ہو تو ہم اس کے نفع کا نہیں سوچ سکتے. پھر کم از کم ایک آدھ دن آپ چھٹی کر سکتے ہیں، وہ بھی ارجنٹ نہیں. یہ مسلسل چھٹیاں میں دیکھ رہا ہوں جو ان کی، اس کا چلنا بہت مشکل ہے ٹیچر کا. جو ہفتے میں ایک آدھ چھٹی کر دے ہمارے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے. پہلی بات ہے پیریڈ ایلوکیشن میں مسئلہ ہوتا ہے، کس کا پیریڈ لگائیں. وہ جس کا لگاتے ہیں پاسبل ہے بڑی سیکشن میں وہ ٹیچر وہ سبجیکٹ نہ پڑھا سکتا ہو. APS کا سلیبس آپ کے سامنے، آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بات چھپی ہوئی ہے. سلیبس بریک اپ آپ کے سامنے ہے، لکھا ہوا ہے. انہوں نے پیریڈ وائز ایلوکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے کس دن کیا پڑھانا ہے. سارا طریقہ کار بتایا ہوا ہے کس دن کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے. اب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس دن کا سلیبس اگلے دن کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پتہ ہے میں نہیں کیا ہوا عید کے بعد ہاں کیا ہوا؟ میں نے صاف کر کے آنے یہ آپ کو پتہ تھا بایو میٹرک مہندی سے نہیں لگتا، کیوں مہندی لگاتی؟ ہاں دیکھیں ادارے میں یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ بس اس کو میں یہ دیکھ لیں کہ آندہ اس کی احتیاط کریں. ادارہ اس کا دیکھیں نہیں ذمہ دار ہے کہ آپ نے مہندی لگائی تھی. بایو میٹرک سر ایسا ہے کوئی شخص اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ جو مینول اٹینڈنس ہے اس میں کسی مرضی اپنا ٹائم دیکھتے، بعد میں یہ فلوئڈ لگایا ہوتا ہے. ہمارے پاس ریکارڈ جو ہے یہ بایو میٹرک ہے. نہیں اس میں مجھے کیا پتہ ہے آپ آئی تھی کہ نہیں، اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، اس میں نہ لگا کے آپ آئیں. یہ اس دفعہ میں کر دیتا ہوں لیکن آئندہ یہ احتیاط کریں. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے کسی فورم پہ لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایشو آ رہا ہے اور اتنے دن آ رہے ہیں. ایک دن اگر نہیں ہوا، ایک دن مہندی لگائی ہوئی تھی بایو میٹرک نہیں ہوا تو آپ نے پھر دوسرے دن اس کا حل نکالنا تھا. نہیں وہ دوسرے دن آپ نے دوسرے دن بھی اس کا حل نہیں نکالا. دوسرے دن آپ ہٹا دیتے ہیں اس کو، مہندی ہٹ جاتی ہے کسی بھی رگڑ سے. اس کے لیے آپ احتیاط کریں. دیکھیں رعایتیں بہت سی رعایتیں APS رول سے ہٹ کے ہر پرنسپل تھوڑی بہت اپنے اسٹاف کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ان رعایتوں کو قانون بنا لینا یا اس کو عادت بنا لینا یہ اچھی بات نہیں. ادارے کا نقصان ہوتا ہے، طلباء کا نقصان ہوتا ہے. نہ بھولے جی اس کی مرضی ہے. میں جنرل اٹینڈنس کی بات کرتا ہوں. آپ آئی ہیں تو آپ نے کسی فورم پہ لکھ کے نہیں دیا ہے کہ میں نے مہندی لگائی تھی نہیں ہوا.
میرے پاس کوئی اپلیکیشن نہیں آئی یا کوئی ریکارڈ نہیں آیا. بایو میٹرک میں آپ کو ایڈمن کو لکھ کے دینا تھا کہ میرے انگوٹھے مہندی تھی، نہ لگائیں آپ. مہندی کا کوئی ادارہ جواز نہیں بنتا ہے کہ آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے اور آپ کا بایو میٹرک. اس سے ہمیشہ احتیاط کریں. چھٹیاں کم نہیں تو نہیں. ہم کسی کو ہم ایک چھٹی آپ کو دے دیتے ہیں کیجولی لیو، اس کے علاوہ کوئی چھٹی ہم آپ کو نہیں دیں گے. باقی صبح 5-10 منٹ کا تو ہو سکتا ہے رعایت، وہ بندہ لیٹ آ جاتا ہے یا جاتے وقت وہ 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے چلا جاتا ہے. نہیں تو ہمارا کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ٹیچر ½ این آور بیفور آئے گا اور ½ این آور آفٹر جائے گا. دوسرا کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ویکلی 2 آورس اسٹے بیک ہوگا، کیونکہ ویکلی گاڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے الٹرنیٹ سیٹرڈے کو آن کر دیا ہے کہ چلے سیٹرڈے میں ہمارے پاس 4-5 گھنٹے ہوں گے، ہم کچھ میٹنگ کر لیں گے، کچھ ہم کام کر لیں گے. وہ ہم نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کی اسکول لیول پہ. اے پی ایس نے ہمیں کہا ہے کہ ویکلی 2 آور اسٹے بیک ہے. کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، ہمارے سلیبس بریک اپ میں لکھا ہوا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے. اب ہم اس رول سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ میں کسی کو اگر جواب دے ہوں گا کسی رول کا ہوں گا، مجھ سے کوئی پوچھے گا تو اسی رول کے متعلق پوچھے گا. وہ یہ نہیں کہے گا آپ کی مرضی شامل ہے یا نہیں شامل ہے. ہماری مرضیاں شامل نہیں ہوتی ہیں. اداروں کے اندر ادارے رول سے چلتے ہیں، کسی کی مرضی شامل نہیں ہوتی. وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہمارے چیئرمین کی مرضی بھی شامل نہیں ہوتی. وہ بھی رول پوچھتا ہے، اس کا رول کیا ہے. اے پی ایس کو فالو کرتے ہیں، آر ڈی رول پوچھتی ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. رول بنتے ہی فالو کرنے کے لیے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم رول کو فالو نہ کریں. اس لیے آپ نے ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہوگی. پھر بار بار جرگہ لے کے آنا یا اس کے پاس آنا، جی اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، باری باری یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے کچھ اس ویک میں ڈیسیژن لینے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم ایشو آ رہے ہیں تو وہ ہم نے ڈیسیژن لینے ہیں، کیونکہ ان ٹیچر کو ہم وارن کر چکے ہیں آلریڈی یہ پہلے سے. اب ڈیسیژن لینے میں ہم دیر نہیں کریں گے، بس اتنا کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں یہ آپ اس کمرہ جماعت میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور ہمیں کوئی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا کہ جس میں ہم ایکشن کریں. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین.